وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری زیارتہم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم قرآنہ المجید وقالہ الحق بالحق واصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ صلوات۔ تمام مومنین و مومنات اور تمام عزاداران مظلوم کربلا، خصوصاً ایران، سیریا، کربلا، پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی عزاداران مظلوم کربلا عزاداری سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں مشغول ہیں، ان کی سلامتی کے لیے اور امام آخر الزمان علیہ السلام کے جلد از جلد ظہور کے لیے بلند ترین نعرے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ معزز سامعین کرام، لائق صد احترام صاحبان، حالانکہ یہ وقت میرے لیے ایک چیلنج ہے، اور یاد رکھیے کہ وہ ذرہ آفتاب ہوتا ہے کہ جس پہ اہل بیت کا کرم ہو جائے۔ ہر ذرہ اپنی جگہ پہ آفتاب ہے، اور وقت کوئی بھی ہو، وقت ان کا محتاج ہے، یہ وقت کے محتاج نہیں ہے، کیونکہ ذکر ان بادشاہوں کا ہو رہا ہے جو وقت سے پہلے پیدا ہوئے۔ معزز سامعین کرام، لائق صد احترام صاحبان، مسلسل گفتگو ہو رہی ہے ولایت مطلقہ کے حوالے سے، ولایت حلال مشکلات فلک جناب عزت مآب ابو تراب مولائے غدیر جناب امیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جو ولی اللہ ہوتا ہے وہ حجت اللہ ہوتا ہے، اور حجت اللہ کہتے ہیں اللہ کے ہونے کی دلیل کو، حجت کہتے ہیں دلیل کو، حجت کہتے ہیں ثبوت کو۔ تو علی ہیں حجت اللہ، 14 ہیں حجت اللہ، یعنی اللہ کے ہونے کی دلیل ہیں یہ 14۔ اور علم کلام کی ایک مکمل بحث ہے کہ دعویٰ اس وقت تک مانا نہیں جاتا جب تک کہ دلیل نہ ہو۔ دعویٰ لاکھ پکا اور سچا کیوں نہ ہو، اس وقت تک نہیں مانا جائے گا جب تک کہ دلیل نہ ہو۔ دعویٰ چاہے جتنا معتبر ہو جائے، جب تک کہ آپ دلیل نہیں دیں گے تب تک کہ جج ایکسیپٹ نہیں کرے گا آپ کی کسی بھی دعوے کو۔ اگر آپ عدالت میں جا کے کوئی کیس کے اوپر کوئی کیس دائر کر دیں اور اس کے بعد دعویٰ کر دیں کہ یہ مائک میرا ہے، اور سامنے سے آپ دعویٰ کر دیں، میں دعویٰ کر دوں کہ یہ میرا ہے، اور آپ کہہ دیں کہ یہ مائک میرا ہے، تو جو جج بیٹھا رہے گا وہ کہے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا ہے، قرطاس صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مائک میرا ہے۔ اب مانا کیسے جائے؟ کہ عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ دلیل محکم ہو، جب تک کہ دلیل نہیں ہوتی ہے دعویٰ مانا نہیں جاتا ہے، اور اگر دلیل دے دی جائے تو دعویٰ خوشی خوشی قبول کر لیا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو خود پتا ہے کہ یہ میرا مائک ہے، یہ تو زبردستی دعویٰ کر رہے ہیں۔ جج نے کہا یہ عدالت ہے، یہاں جب تک کہ دلیل نہیں دی جائے گی تب تک کہ دعویٰ نہیں مانا جائے گا۔ پتہ چلا ہر دعوے کے لیے ایک دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ یعنی توحید ہے دعویٰ، اور 14 ہے دلیل، یعنی اللہ کی وحدانیت ثابت نہ ہوتی اگر 14 عمل کر کے نہ دکھاتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ آج بہت آسان سی گفتگو، اور دھیرے دھیرے جیسے جیسے میں نے سفر طے کیا ہے، اپنے لہجے کو بھی ایک رخ دیا ہے۔ پہلا لہجہ اور تھا، دوسری مجلس کا لہجہ اور تھا، پھر تیسری مجلس کا لہجہ اور، لیکن اپنی گفتگو کو میں نے اسی معیار پہ رکھا ہے، اس لیے کہ میں کبھی بھی اور کہیں پہ بھی
جہاں پر ہوں بس اسی پہ رہ کے گفتگو کرتا ہوں، اور چاہتا یہ ہوں کہ بچوں کو اس معیار پہ لا کے کھڑا کر دوں. یہی میرا مقصد ہے آنے کا، کہ ولایت مطلقہ پہ اگر بحث ہو رہی ہے تو ولایت مطلقہ پہ ہوگی، پھر اس کے علاوہ کوئی موضوع نہیں چھیڑا جائے گا. کل ہماری اور آپ کی گفتگو اس مرحلے میں داخل ہو گئی تھی کہ ہم نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ لفظ کا کوئی کمال نہیں ہوتا، کمال ذات میں ہوتا ہے. لفظ چاہے جتنا اچھا ہو اور کسی بھی ذات کے آگے لگا دیا جائے، جب تک کہ ذات میں کمال نہیں ہوگا لفظ کو کمال نہیں ملے گا. جیسے لفظ خلافت جب تک کہ آل محمد سے منسوب تھا تو کمال پہ تھا، جب غاصبوں نے غصب کر دیا تو زوال پہ آ گیا. اور اس سے اچھی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ بچوں تک میری بات پہنچ جائے کہ ذات میں کمال ہوتا ہے، لفظ میں کمال نہیں ہوتا. جیسے لفظ غلام بڑا بدنام لفظ ہے. اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ تم فلاں فلاں کے غلام ہو تو وہ برا مان جائے گا کہ آپ نے مجھے فلاں کا غلام کہہ دیا. لفظ غلام بڑا بدنام لفظ ہے. اگر کسی کو غلام کہہ کے پکار لیجئے تو وہ چراغپا ہو جاتا ہے، وہ برہم ہو جاتا ہے، تیوریوں کے بل پڑ جاتے ہیں پیشانی پہ کہ آپ نے مجھے غلام کہہ دیا فلاں کا. یہ غلامی کی لفظ اگر کسی زوال پذیر ذات سے منسوب کی جائے کہ جو بدنام ذات ہے اور کہہ دیا جائے کہ تم فلاں کے غلام ہو تو ہر انسان کو برا لگتا ہے. لیکن اگر یہی لفظ علی سے منسوب کر کے کہا جائے کہ تم علی کے غلام ہو، جو اب تک ناراض ہو رہا تھا وہ خوش ہو جاتا ہے. مولانا زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. لفظ کی ایک پوری بحث ہے. اگر آپ یونیورسٹیز میں جائیں تو ایک سلیبس ہوتا ہے جس کے اندر لفظ کی، کلام کی، حرف کی، ورڈ کی پوری ایک بحث ہوتی ہے. ایک شعبہ ہوتا ہے کہ جس کے ٹیچر الگ ہوتے ہیں، جس کا پروفیسر الگ ہوتا ہے، جس کا لیکچرار الگ ہوتا ہے. تو لفظ کی ایک بحث اسلام میں بھی ہے کہ لفظ میں کمال نہیں ہوتا میرے سرکار، کمال ہوتا ہے ذات میں. ذات میں جتنا کمال ہوگا لفظ کو اتنا کمال ملے گا. تو اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں بھی خلیفہ ہوں تو آپ کے خلیفہ ہونے پر یہ کمال آپ کو نہیں ملے گا کہ جیسے خلیفہ علی ابن ابی طالب ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو علی کو اپنی مرضی سے مولا مان لیا. ارے بڑی عجیب سی بات ہے. 2-2-4 کا زمانہ ہے. آج دنیا آسمان پہ گھر بنانے کی سوچ رہی ہے، چاند پہ زمینیں لے رہی ہے، اور آپ ابھی بھی زمینی بات میں الجھے ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعوں نے علی کو اپنی مرضی سے مولا مان لیا. کامن سینس ہے. 2-2-4 کا زمانہ ہے. زیادہ فلسفے میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ منطق مظفر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ارسطو اور افلاطون کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آئیے بیٹھیے. ہمارے بچے بھی جانتے ہیں کہ ہم نے مولا علی کو اپنی مرضی سے نہیں بنایا. کہا کوئی دلیل دیجئے. ہم نے کہا سنیے، آدم کو آپ نے دیکھا؟ کہنے لگے نہیں دیکھا. ہم نے کہا ہم نے بھی نہیں دیکھا، نہ ہمارے باپ دادا نے دیکھا. کہا نہ آپ کے باپ دادا نے دیکھا، نہ جناب آدم کو میں نے دیکھا، نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا. تو کہا مانا کیسے؟ کہ رسول نے کہا تو مان لیا. کہاں ہیں آپ؟ توجہ ہے کہ رسول نے کہا. بہت توجہ چاہتا ہوں، ایک بلندی پہ لے جانا چاہ رہا ہوں، متوجہ رہیے گا. کہ آدم کو کیسے مانا؟ کہ آدم کو ہم نے دیکھا نہیں، رسول نے کہا کہ آدم ہے تو ہم نے مانا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کو دیکھا نہیں، رسول نے کہا تو مانا. عیسیٰ کو دیکھا نہیں، رسول نے کہا تو مانا. موسیٰ کو دیکھا نہیں، رسول نے کہا تو مانا. یحییٰ کو دیکھا نہیں، رسول نے کہا تو مانا. زکریا کو دیکھا نہیں، رسول نے کہا تو مانا. ہود کو دیکھا نہیں، رسول نے کہا تو مانا. ہود کو دیکھا نہیں، رسول نے کہا تو مانا. لوط کو دیکھا نہیں، رسول نے کہا تو ہم نے مانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء کو ہم نے اور آپ نے دیکھا نہیں. رسول کہتے گئے ہم مانتے گئے، رسول کہتے گئے ہم مانتے رہے. جنت آپ نے نہیں دیکھی، رسول کے کہنے سے مانی. کوثر آپ نے نہیں دیکھا، رسول کے کہنے سے مانا. سلسبیل آپ نے نہیں دیکھی، رسول کے کہنے سے مانا. پہلا آسمان آپ نے نہیں
دیکھا, رسول کے کہنے سے مانا, ساتوں آسمان کا علم آپ کو رسول سے ہوا. آپ مجھے بتائیے کیا ایک کم پڑھا ہوا طالب علم بھی اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ جو شیعہ ساری باتیں رسول کے کہنے سے مان رہا ہو, کیا وہ ایک علی کو مولا اپنی مرضی سے بنا لے گا؟ صلوات بر محمد و آل محمد. محمد و آل محمد واجل فرجہم. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد پر بآواز بلند آپ حضرات. بچے اگر نعرہ لگایا کریں تو آپ ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جواب دے دیا کریں. بیٹے پھر نعرہ لگا دیں. اللہ یا رسول اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں. تو ہم نے اپنی مرضی سے علی کو مولا نہیں مانا. غدیر کے میدان میں دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے رسول نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اپنی مرضی سے نہیں مانا ہے. لوگوں نے کہا اچھا تو ابو طالب کے بیٹے تھے اس لیے مان لیا. ہم نے کہا یہ بھی آپ کی کم علمی ہے کہ جناب ابو طالب کے بیٹے تھے اس لیے مان لیا. یہاں پہ رشتے داریاں نہیں چلتی ہیں. ماشاءاللہ مجلسی مجمع ہے, اگر خوبصورت مجمع میرے سامنے ہے اور ایک خوبصورت جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, پوری تاریخ کو سمیٹ کے ایک فقرے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ آل محمد کا گھرانہ ہے. یہاں پہ عدالت چلتی ہے, عدالت الہی چلتی ہے. یہاں پہ الہی عدالت ہے. یہاں قانون اللہ کا قانون ہے. یہاں رشتے داریوں پہ فیصلے نہیں ہوتے ہیں. بہت قیمتی جملہ حوالے کر رہا ہوں. آل محمد کے گھرانے میں رشتے داریوں پہ فیصلے نہیں ہوتے ہیں. اگر رشتے داری ہی دیکھی جاتی تو پنجتن نہ ہوتے چادر میں. ایک اور تھی جو کہہ رہی تھی ہم بھی آ جائیں. صلوات بر محمد و آل محمد بآواز بلند. یہ آل محمد کا گھرانہ ہے. رشتے داری نہیں دیکھی جاتی آل محمد کے گھرانے میں. آل محمد کے گھرانے میں فضیلت دیکھ کے القاب عطا ہوتے ہیں. رشتے داری کی بنیاد پہ القاب نہیں ملے. آپ نے تو کہہ دیا کہ جناب ابو طالب کے بیٹے مولا کائنات ہیں. اچھا دیکھیے ان کی بدبختی بھی تو دیکھیے کہ کتنے احمقانہ سوال لے کر آتے ہیں. اور احمقانہ سوال لے کر آتے ہیں نہج البلاغہ کے ماننے والوں سے کے سامنے اور وارث نہج البلاغہ کے سامنے. انہوں نے کہا کہ آپ نے علی کو اپنی مرضی سے مولا مان لیا. میں نے کہا جناب آپ کی کم علمی ہے جو آپ الزام لگا رہے ہیں, اور پھر آپ نے رشتہ داری پہ تول دیا علی کی مولائیت کو اور ہمارے عقیدے کو کہ جناب ابو طالب کے بیٹے تھے اس لیے مانا. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جناب ابو طالب کے بیٹے دیکھ کر اور رشتہ داری دیکھ کر ہم نے کسی کو مولا نہیں مانا. اس لیے کہ اگر بیٹوں کا معاملہ ہوتا تو 3 بیٹے اور تھے. میں کہاں ہیں آپ؟ بہت توجہ چاہتا ہوں انسان محترم. اگر بیٹوں کا معاملہ ہوتا تو ابو طالب کے اور بھی بیٹے تھے. ہم نے کسی کو نہیں مانا, ہم نے صرف علی کو ہی مولا کیوں مانا؟ اگر ماننا ہوتا تو ہم اور بیٹوں کو بھی مان لیتے. پتہ چلا کہ ہم نے رشتہ داری دیکھ کے مولا نہیں مانا ہے کہ یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں, یہ محسن اسلام کے بیٹے ہیں, یہ متولی حرم کے بیٹے ہیں. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ سید العرب کے بیٹے ہیں. ہم نے اس لیے علی کو مولا نہیں مانا کہ ابو طالب کے بیٹے ہیں, بلکہ غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے رسول نے کہا کہ علی مولا ہے, تو شیعوں نے بغیر چونچرا کے مان کے بتا دیا کہ ہم وہی مانتے ہیں جو رسول کہتا ہے. اب سوال یہ نہیں ہے کہ ہم نے علی کو مولا کیوں مانا, سوال یہ ہے کہ رسول کے کہنے پر آپ نے کیوں نہ مانا. صلوات بر محمد و آل محمد بآواز بلند. بھائی سوال ہے یا نہیں ہے؟ ذاکر بھائی آپ تو ماشاءاللہ بامبے میں بھی مجلسیں سنتے رہتے ہیں اور کافی سال رہے ہیں. میرا روڈ گئے ہیں, اندھیری گئے ہیں ماشاءاللہ, اور کئی خطبہ کی مجلسیں, اور ماشاءاللہ آپ پیش رہتے ہیں وہاں بھی مجالس میں. اور چونکہ جس سامعین کی جس سامع کی معرفی اور تعریف ذاکر کر دے کہ ہاں یہ آگے بیٹھتا تھا
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ سامنے سب سے آگے بیٹھتا ہے. تو وہاں بھی ماشاءاللہ آپ فضائل سنتے تھے. اور یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, یہ کوئی نیا مجمع میرے لیے نہیں ہے. 13 رجب میں ماشاءاللہ 2 سال سے آ رہا ہوں یہاں پہ, تو یہ مجمع مجھ سے واقف ہے, میں اس سے واقف ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہ فضائل سنتے ہیں, اس لیے میں نے ان کے سامنے مولا کے فضائل بیان کیے. مولا کی فضیلت اور مولا کی ولایت کے برابر کوئی ولایت نہیں ہے. پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور بار بار کہہ رہا ہوں, مولا کی خلافت جیسی کسی کی خلافت نہیں, مولا کی حکومت جیسی کسی کی حکومت نہیں. آئیے قرآن سے ثابت کرتا ہوں. سلیمان نبی کی حکومت تھی یا نہیں تھی؟ اور کتنی بڑی حکومت تھی؟ مجلسوں میں سنا ہے آپ نے. سلیمان نبی کی چرند پرند, ہوا, خلا, فضا, انسان, جنات سب پہ حکومت تھی. یعنی جو دریاؤں کے اندر بھی چھپے تھے ان پہ بھی جناب سلیمان کی حکومت تھی. اور جناب سلیمان نے دعا کیا کی تھی کہ پروردگار ایسی حکومت دے جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہو اور نہ میرے بعد کسی کو ملے. یہی تو جناب سلیمان کی دعا تھی. تو جناب سلیمان نے حکومت کی. جناب سلیمان کے زمانے کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو اپنے بچوں کے لیے فضیلت مولا کائنات میں ہے, کیونکہ مولا کے فضیلت اور مولا کا قصیدہ صرف اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں نے بھی پڑھا ہے. اس لیے کہ علامہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ علی کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں, تو علامہ نے کہا کس علی کی بات کر رہے ہو؟ علی نون والقلم, علی دین کا علم, علی قاطع ظلم و ستم, علی راہ حق کا قدم, علی صراط مستقیم, علی قلب سلیم, علی باد نسیم, علی صبائے شمیم, علی سلام کا تن, علی شاہ زمن, علی علم کی کرن, علی جمال حسن, علی تاجدار حلتا, علی شاہ لافتہ, علی علم کا در, علی شیر غضنفر, علی صدیق اکبر, علی شافع محشر, علی ساقی کوثر, علی کلیوں کی چٹک, علی پھولوں کی مہک, علی سبز کی لہک, علی چڑیوں کی چہک, علی ید اللہ, علی لسان اللہ, علی وجہ اللہ, علی اذن اللہ, علی جنب اللہ. ارے یہی وجہ تھی کہ جب امریکہ کے سائنٹسٹ ڈاکٹر گیبن نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا تو مطالعہ کرنے کے بعد وہ یہ لکھنے پہ مجبور ہو گیا کہ نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ کائنات علی نے بنائی ہو یا کائنات جب بن رہی تھی تو علی بیٹھا دیکھ رہا تھا. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت توجہ رکھیے گا. جناب سلیمان جیسا نبی حکومت ملی ہے. اور جناب سلیمان, قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورہ نمل. سورہ نمل پڑھتے ہیں نہیں؟ ماشاءاللہ سورہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں. سورہ نمل ہے, اور نمل کہتے ہیں چیونٹی کو. چیونٹی کو نمل کہتے ہیں, یعنی چیونٹیوں والا سورہ. چیونٹیوں والا سورہ سورہ نمل قرآن میں ہے. تو ایک واقعہ اور ہے جناب سلیمان کے زمانے کا, وہ آپ نے بارہا سنا ہوگا, لیکن میں سلیمان سے سلمان تک آنا چاہتا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھیں. ایک بلندی کی سیر کرا رہا ہوں تو آپ متوجہ رہیے گا. دیکھیے, مولا کی فضیلتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں تاکہ ایمان کمزور نہ ہونے پائے. یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے کہ مجلسوں میں آل محمد کی فضیلتیں اس لیے بیان کرو تاکہ لوگوں کا ایمان کمزور نہ ہونے پائے. اور یہ جو کچھ جگہوں پر لوگوں نے جو انگشت نمائی کرنا شروع کر دی ہے کہ نعرے حیدری کم لگائیے, خیبر و خندق کم پڑھیے, اس کا نقصان جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ ابھی کل شب میں یا آج صبح میں ہمارے پاس ایک کال آئی, اور ہمارے یہاں یو پی سے, میں علاقے کا نام ممبر سے نہیں لوں گا, وہ بعد میں آپ پوچھ لیجئے گا. وہاں سے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ قرطاز صاحب بہت افسوس ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ ماشاءاللہ آپ تو صحیح سلامت ہیں, خیریت تو ہے, کیا بات ہے؟ کہنے لگے قرطاز صاحب یہاں مجلس ہو رہی تھی اور مجلس میں کسی نے, ہمارے یہاں لکھنؤ میں اور یو پی میں بہت سی جگہوں پہ شیرمال چلتی ہے, وہ ماشاءاللہ آپ بزرگ بہتر جانتے ہیں. ماشاءاللہ آپ تو سلطان المدارس میں کافی دن رہے ہیں اور آپ کے بزرگوں کے ہم اسرا آپ کے دوست بھی وہاں موجود ہیں, مولا آپ کو سلامت رکھے. تو آپ بہت بہتر جانتے ہوں گے اور بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں شیرمال بٹتی ہے. شیرمال جیسے آپ کے یہاں روٹی ہوتی ہے تو وہ میٹھی روٹی ہوتی ہے, ریڈ یعنی لال کلر کی, تو وہ تبرک میں بانٹی گئی. دیکھیے ایمان کی کمزوری کا صلہ کیا ملا. وہ جب تبرک میں بانٹی گئی تو کچھ لوگ اسے چوم کے چلے گئے, تبرک لے کے نہیں گئے. یہ میں کل رات کا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. وہ لے کر نہیں گئے. جانتے ہیں کیوں؟ آپ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے. یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے ڈر کے چلے گئے, لیکن شاید انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ آل محمد کا در ہے,
یہاں تک شراب آتے آتے بھی سرکے میں تبدیل ہو جاتی ہے. کہاں سو رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیے تاکہ مرحلہ آسان ہو جائے. بآواز بلند نعرہ صلوات. یا علی. ہاں، حرم مولا کا، حرم معصوم کا معجزہ ہے کہ شراب وہاں تک پہنچتے پہنچتے بھی سرکے میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور سنیے، نجس تو وہاں جا ہی نہیں سکتا، نجس تو وہاں جا ہی نہیں سکتا. اسی لیے میں کبھی مصرے نہیں پڑھتا ہوں، شعر نہیں پڑھتا ہوں مجلسوں میں، لیکن آج جی چاہ رہا ہے کہ 4 مصرے آپ کو سنا دوں. مجھے مولانا شمس تبریز صاحب کے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں کہ نجس کبھی وہاں نہیں جاتا، آل محمد کی چوکھٹ تک اور آل محمد تک. انہوں نے فرمایا کہ مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے، ان جگہوں کے بچے کبھی پالے نہیں جاتے. اے منکر زوار علی ولی اللہ، دہلیز نجف چومنے کتے نہیں جاتے. پوری تاریخ اسی میں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر بآواز بلند آپ حضرات. جناب سلیمان وادی نمل گئے. وادی نمل کا واقعہ ماشاءاللہ آپ کے ذہن میں ہوگا، چیونٹیوں کی وادی، کہ جہاں چیونٹیوں کی وادی ہے. یہ واقعہ جناب سلیمان سے منسوب ہے اور پورا واقعہ موجود ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا. میں جناب سلیمان سے لے کے سلمان تک جانا چاہتا ہوں، متوجہ رہیے گا. ایک بلندی پہ لے جا کے آپ کو چھوڑنا چاہ رہا ہوں، لیکن خاص توجہات کا طلبگار ہوں. جناب سلیمان پہنچے تو جناب سلیمان کے ساتھ پورا ایک کاروان تھا، پورا قافلہ تھا. تو جب جناب سلیمان کا قافلہ وادی نمل کے قریب جانے لگا تو جو چیونٹیوں کا سردار تھا نا، جو چیونٹیوں کا حاکم تھا، اس کی نظر جناب سلیمان کے قافلے پہ پڑ گئی. چیونٹیوں کے سردار نے بلند آواز سے کہا تمام چیونٹیوں سے کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کیونکہ سلیمان کا قافلہ آ رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ ان کے پیروں تلے آ کے تمہاری جان چلی جائے. جب جناب سلیمان پہنچے تو سلیمان کو پتا چلا کہ چیونٹے کی اتنی ہمت کہ نبی کے سامنے ایسا بول رہا ہے اور ایسے کلام کر رہا ہے کہ جلدی جلدی بلوں میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کے قافلے کے پیروں تلے آ کے تمہاری جان چلی جائے. اب جیسے ہی یہ سنا تو جناب سلیمان کو تو پتہ چل گیا، جناتوں پہ بھی حکومت تھی، چرند پرند پہ بھی تھی، تو خبر مل گئی. تو جناب سلیمان نے چیونٹیوں کے سردار کو طلب کیا. بہت توجہ چاہتا ہوں. طلب کر کے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا. دیکھیے بارہا آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن ایک الگ نحس سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، متوجہ رہیے گا. مولا کی فضیلت دیکھیے، خانوادہ نبوت اور ہے، خانوادہ ولایت اور ہے. یہ عظمت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب سنیے، جناب سلیمان نے چیونٹیوں کے سردار کو اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا، یوں دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ نبی کے سامنے ایسے کلام کر رہا ہے. بھئی کہا تو ضرور ہوگا، لیکن تاریخ کی کیا لفظیں ہیں اور واقعہ کیا کہہ رہا ہے کہ جناب سلیمان نے چیونٹیوں کے سردار کو دیکھا اور دیکھ کے کہا، یہ بتا کہ میں افضل ہوں یا تو؟ ذرا متوجہ رہیے گا، میں کسی لمحے فکریہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. جیسے ہی چیونٹے کے سردار کو دیکھا، کہا کہ تو افضل ہے یا میں؟ تو اس چیونٹے نے کہا، یا نبی اللہ اگر برا نہ مانے تو اس وقت میں افضل ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھیں. کہا اگر آپ برا نہ مانے، گستاخی معاف، میں اپنی لفظوں میں پہنچا رہا ہوں، تو اس وقت میں افضل ہوں. کہا وہ کیسے؟ کہا اس وقت ایک نبی اللہ کے ہاتھ پر ہوں. ہائے کاش کہ میرا جملہ پہنچ جاتا. تو میں دوسری بات میں سب تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. کیا کہا چیونٹیوں کے سردار نے؟ کہا کہ اس وقت میں نبی کی ہتھیلی پہ ہوں، نبی کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ ہوں. یعنی کہ چیونٹا بھی جانتا ہے کہ اگر نبی کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ آ جائے کوئی تو افضلیت ملتی ہے، وہ افضل ہو جاتا ہے. ارے مسلمانوں، اس چیونٹے سے درس لو جو جانتا ہے کہ نبی کی ہاتھ کی ہتھیلی پہ کوئی آ جائے تو وہ افضل ہو جاتا ہے. یہ تو چیونٹا ہے، وہ سلیمان نبی ہے. ذرا سوچو ان سواروں کی عظمت کیا ہوگی جو سردار انبیاء کے کندھوں پر سوار تھے. صلوات بر محمد و آل محمد بآواز بلند. یہ واقعہ ختم ہوا اور دھیرے دھیرے زمانہ گزرتا چلا گیا. وہ زمانہ آیا کہ جو ہمارے مولا کا تھا، اور جناب سلمان محمدی، جناب سلمان فارسی نہیں، فارسی پہلے تھے. جب منا اہل البیت کا حاشیہ لگ گیا تو محمدی ہو گئے. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام مغبر صادق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام
مولا کے سامنے آ کے کسی نے کہا سلمان فارسی، تو چھٹے امام نے روک کے کہا سلمان فارسی نہ کہو، سلمان محمدی کہو، کیونکہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے، یہ مرتبہ جناب سلمان کا۔ مولائے کائنات کا زمانہ، جناب سلمان بیٹھے ہوئے ہیں، اور مولائے کائنات سے کہا کہ مولا ہماری خواہش ہے کہ ہم چیونٹیوں کی وادیوں میں چلیں۔ وہ سلیمان تھے، یہ جناب سلمان ہیں۔ جناب سلمان نے کہا چیونٹیوں کی وادیوں میں چلیں۔ اچھا، مولا تو سب جانتے ہیں، لیکن جب سلمان کو یہ دیکھا کہتے ہوئے تو انکار بھی نہیں کیا، کہاں سلمان چلیں گے وادی نمل۔ اب یہی ہوا کہ مولا کے ساتھ ساتھ جناب سلمان چلے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب جیسے ہی چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو چیونٹیوں کا سردار تو تھا ہی، چیونٹیوں کی نسل بڑھ رہی ہے تو سردار بھی ہے، ایک نیا سردار آتا ہے۔ تو اب جناب سلمان نے کہا کہ مولا چیونٹیوں کی وادیوں میں تو آ گئے، اب ہمیں چیونٹیوں کے سردار سے ملاقات کروا دیجئے۔ بہت توجہ عزیزان محترم، چیونٹیوں کے سردار سے مجھے ملاقات کرنی ہے۔ اب مولا کی حکومت اور سلیمان کی حکومت میں زمین آسمان کا فرق۔ جناب سلیمان کی حکومت محدود ہے اور جناب مولائے کائنات کی حکومت لامحدود ہے۔ آسمان پہ بھی، زمین پہ بھی، چرند پرند پہ بھی، سب پہ مولا کی حکومت ہے، کیونکہ ولایت مطلقہ کے مالک ہیں اور پوری کائنات کے امام ہیں۔ آسمان اور زمین پہ جتنی مخلوق ہے سب کے امام مطلق ہیں۔ اب مولا سے جیسے ہی سلمان نے خواہش کی کہ وہ چیونٹی کے سردار سے ملنا ہے، تو مولا نے چیونٹی کے سردار کو طلب کیا اور اٹھا کے جناب سلمان کی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ جناب سلمان دیکھ رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ مولا نے کہا سلمان کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا مجھے یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ دیکھیے کن فیکن کا مظہر، سورہ یاسین کی آیت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام، چہاردہ معصومین علیہ السلام کن فیکون کے مظہر ہیں۔ یہ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ارادہ کر لیں تو چیز ہو جاتی ہے، یہ ارادہ کر لیں تو زندہ مردہ ہو جاتا ہے، یہ ارادہ کر لیں تو کام ہو جاتا ہے۔ اب جناب سلمان نے کہا کہ مولا پتہ نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو کہا سننا چاہتے ہو کہ چیونٹیوں کا سردار کیا کہہ رہا ہے؟ کہا مولا مجھے تو یہ زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ مولا نے فرمایا جاؤ سلمان، میں نے وہ علم تمہیں عطا کیا۔ بہت توجہ عزیزان محترم، جاؤ سلمان، جناب سلیمان کو یاد رکھیے گا، تب سلمان کی منزل کو آپ سمجھ پائیں گے اور مولا کائنات کا مرتبہ سنیے گا۔ وہاں کیا ہوا تھا کہ چیونٹیوں کے سردار نے کہا تھا جلدی جلدی بیروں میں چلی جاؤ، کیونکہ سلیمان کا قافلہ آ رہا ہے، کہیں پیروں تلے دب کے تمہاری موت نہ ہو جائے۔ آج جیسے ہی سلمان نے کہا کہ چیونٹا کہہ کیا رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، مولا نے فرمایا جاؤ سلمان، میں نے وہ علم تمہیں عطا کیا کہ تم یہ سمجھ سکتے ہو کہ چیونٹا کیا کہہ رہا ہے۔ اب جیسے ہی یہ کہا جناب سلمان کی آنکھیں چار ہونے لگی، یعنی متحیر ہونے لگے، حیرت زدہ ہو کے جب دیکھنے لگے۔ بہت توجہ، تو جناب مولائے کائنات نے کہا سلمان کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ میں پڑھ کے کچھ آ رہا ہوں، یہ کہہ کچھ رہا ہے۔ بہت توجہ عزیزان محترم، کہا میں پڑھ کے کچھ آ رہا ہوں اور یہ یہاں پہ کچھ کہہ رہا ہے۔ کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا یہ تو، بہت توجہ عزیزان محترم، کہا یہ تو مولا کہہ رہا ہے، اپنی تمام چیونٹیوں سے فرما رہا ہے کہ جلدی جلدی اپنی بلوں سے باہر آؤ، علی ابن ابی طالب آئے ہیں، ان کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد بآواز بلند۔ ایک اس سے بہتر باجماعت صلوات کا مظاہرہ فرمائیں آپ حضرات۔ اگر آپ سب کی طبیعت کو ناگوار نہ گزرے تو اس بیماری سے شفایابی کے لیے ایک صلوات بآواز بلند پڑھ دیں آپ حضرات۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ خانوادہ ولایت کی عظمت کیا ہے۔ اصل میں دنیا ابھی تک یہ سمجھ ہی نہیں پائی ہے، سب کو ایک ہی پلڑے پہ تول رہی ہے۔
لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے 14 دنیا میں آتے ہیں ویسے ہی ہم بھی آتے ہیں، اور جیسے ہم آتے ہیں ویسے 14 آتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، آپ میں اور 14 میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کب وہ کیسا فرق؟ میں نے کہا یہ 14 خانوادہ ولایت ہیں۔ دیکھیے یہاں سے بڑی عجیب گفتگو ہے۔ ایک ہوتے ہیں خاص اور ایک ہوتے ہیں بہت خاص۔ مثال کے طور پہ ذاکر بھائی بیٹھے ہیں، دیکھیے معاف کیجئے گا میں نام ممبر سے کسی کا لیتا نہیں ہوں، لیکن اب چونکہ میری مجبوری ہے اور حسن خطابت کا تقاضا ہے کہ میں یہاں پہ خطابت کی بیساکھی کا سہارا لے کے آگے بڑھوں۔ یہاں ذاکر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے محمد رضا بھائی ہیں، دو لوگ ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ محمد رضا بھائی بھی ہمارے خاص اور یہ بھی ہمارے قریبی، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ ذاکر بھائی ہیں خاص اور محمد رضا صاحب کیا ہیں؟ کہ بہت خاص۔ کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ذاکر بھائی کرتاس کربلائی صاحب کے گھر تک آ سکتے ہیں، گھر میں نہیں آ سکتے۔ اس سے آسان لفظیں تو میرے پاس نہیں تھیں جو میں آپ تک پہنچا دیتا۔ ایک ہوتا ہے خاص، ایک ہوتا ہے بہت خاص، ایک ہوتا ہے خاص، ایک ہوتا ہے بہت خاص۔ ایک ذاکر صاحب یہ ہیں خاص، محمد رضا صاحب ہیں بہت خاص۔ ذاکر صاحب خاص ہیں تو گھر تک آ سکتے ہیں، گھر میں نہیں آ سکتے۔ محمد رضا صاحب ہیں بہت خاص، گھر تک بھی آ سکتے ہیں، گھر میں بھی آ سکتے ہیں۔ کہ جو بہت خاص ہوتا ہے وہ گھر میں آتا ہے، جو خاص ہوتا ہے وہ گھر تک آتا ہے۔ ارے اب بھی میرا مجمع نہ پہنچ پایا، میں کہاں لے جا کے آپ سے داد لے لوں؟ اب سمجھیے تو معلوم یہ ہوا جو خاص ہوگا وہ گھر تک آئے گا، جو بہت خاص ہوگا وہ گھر میں آئے گا۔ اب سمجھے آپ کہ ابراہیم نے اپنے بچوں کو کعبے کا پڑوسی کیوں بنایا اور علی کعبے کے اندر کیوں آ گئے؟ صلوات بر محمد آل محمد بآواز بلند۔ ایک ہوتا ہے خاص اور ایک ہوتا ہے بہت خاص۔ جو خاص ہوتا ہے وہ گھر تک آتا ہے اور جو بہت خاص ہوتا ہے وہ گھر میں آتا ہے۔ اب سمجھے آپ کہ جناب ابراہیم نے اپنے گھر والوں کو کعبے کا پڑوسی کیوں بنایا اور مولائے کائنات کے لیے کیا حکم ہوا؟ اے فاطمہ بنت اسد کسی کے گھر نہ جانا، کسی طرف نہ جانا، خانہ کعبہ میں آ جانا، نیا در بنائیں گے پرانے دروازے سے نہیں بلائیں گے۔ میں نے کہا پروردگار پرانے دروازے سے بلا دیتا، کیا خدا نخواستہ علی کی فضیلت میں کمی آ جاتی؟ کہا نہیں، پرانے دروازے سے نہیں بلایا۔ اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجلس یہیں پہ مکمل ہو جانی چاہیے، ورنہ میرا اپنا مقدر جو جملہ نہ پہنچا پایا۔ پروردگار پرانے دروازے سے فاطمہ بنت اسد کو بلا لے، نیا در کیوں بنا رہا ہے؟ عجب نہیں کہ آواز آئے کہ پرانے دروازوں پر مانگنے والے آتے ہیں، دنیا کو دینے والے نہیں آتے۔ صلوات بنے عظمت آل محمد پر بآواز بلند۔ اکبر کا دادا علی، اصغر کا دادا علی، نعرے میاں ہم نے تو کبھی رشتہ داریوں پر کوئی منصب دیا ہی نہیں کسی کو۔ ابھی آپ شیعوں کے مزاج کو ہی نہیں سمجھ پائے۔ ہم رشتہ داریوں پہ کسی کو کوئی منصب نہیں دیتے۔ اگر مسئلہ رشتہ داری ہی کا ہوتا، اگر مسئلہ رشتہ داری ہی کا ہوتا تو پھر ہم رسول کے چچا پر لعنت کیوں کرتے؟ نہیں پہنچے آپ۔ میں اس کو واضح کر دوں اس لیے کہ ماشاءاللہ بہت دور تک یہ مجلس جائے گی،
تو لوگ ہو سکتا ہے یہ کلپ کاٹ کے جو ہے چلا دیں کہ کرتاس کربلائی صاحب تو یہ جملہ کہہ رہے تھے. کون چچا؟ جناب ابو طالب نہیں، نعوذ باللہ. مسلمان یہ نہ سمجھ لے میں ابو جہل کی بات کر رہا ہوں. رشتے میں تو چچا ہی تھا. تو آپ مجھے بتائیے اگر رشتے داریوں پہ ہم احترام کرتے تو ہم جناب ابو طالب کا احترام کر رہے ہیں اور ابو جہل کا احترام نہیں کر رہے ہیں. کہ کیوں؟ کہ ابو طالب کا احترام اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بتایا ہے اطاعت رسول کیا ہوتی ہے. بھائی توجہ عزیزان محترم، جملہ بڑا قیمتی تھا. جناب ابو طالب نے بتایا ہے کہ اطاعت رسول کیا ہوتی ہے، اور ابو جہل نے گستاخی کی ہے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب ابو طالب کو ہم مانتے ہیں، اور جناب ابو طالب کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ علی کے باپ ہیں، کیونکہ جناب ابو طالب کا اپنا ایک مرتبہ ہے. میں نے تو ایک جگہ کہہ دیا تھا کہ اس پہ بحث نہیں کرو کہ کافر تھے یا مسلمان. ایک نیا دروازہ کھولو اور یہ باپ سلیبس میں آنا چاہیے اور قائم کرو کہ جناب ابو طالب نبی تھے یا وصی. بہت توجہ عزیزان محترم، میں نے علماء کی خدمت میں یہ بات رکھی ہے کہ آپ یہ باپ قائم کیجئے کہ جناب ابو طالب کی اتنی عظمت ہے کہ نبی تھے یا وصی. جب بات آ گئی ہے تو میں یعنی کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب ابو طالب محسن اسلام، ان دونوں شخصیات کے حوالے سے ایک جملہ ولایت کے دائرے میں رہ کے کہہ کر ربط مصائب دے کے مجلس تمام کروں گا. لیکن متوجہ رہیے گا، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت اور جناب ابو طالب کی اولاد، یعنی دولت کس کی؟ خدیجہ کی. اولاد کس کی؟ ابو طالب کی. ان دونوں کی تعریف اللہ نے کی ہے. اللہ کبھی اولاد اور دولت کی تعریف نہیں کرتا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اولاد بھی فتنہ ہے، دولت بھی فتنہ ہے. میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں انسان محترم، اگر آپ سب بیدار ہیں تو جملہ روانہ کر رہا ہوں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اولاد بھی فتنہ ہے اور دولت بھی فتنہ ہے. جس قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اولاد بھی فتنہ، دولت بھی فتنہ، اسی قرآن میں سورہ آل عمران ہے. مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو آباد رکھیں. اسی قرآن میں سورہ آل عمران ہے اور اللہ آل عمران کی تعریف کر رہا ہے، یعنی عمران کے بیٹوں کی تعریف کر رہا ہے، عمران کی آل کی تعریف کر رہا ہے، اور جناب خدیجہ کی دولت کی تعریف کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مرتبہ کیا ہے؟ خانوادہ ولایت میں آ رہی ہیں، اور جب آئی ہیں تو وہاں کی جیسے عورتوں کا تو معاف کیجئے گا یہ فطرت ہے، میں کلی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے لوٹ کر وطن جانا ہے، تو میں کلی طور پہ یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، ایک جزئی آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اس لیے کہ مجھے دعائیں بھی لینی ہیں. تو آپ کی خدمت میں بہت آرام سے کہ عورتوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ اگر کسی کو کمال پہ دیکھ لیں تو حسد پیدا ہو جاتا ہے. دیکھیے ہوتا ہے اکثر و بیشتر، میں کلی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کمال پہ دیکھ لیا تو حسد پیدا ہو گیا، ارے اتنا بڑا بنگلہ بنا لیا، آپ تو نہیں بنا پائے. ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ تو اتنی سیلری پاتے ہیں، آپ نہیں پاتے. حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس سے حسد کر رہے ہو، حسد کرنے سے بہتر ہے کہ وہ کمال اپنے اندر پیدا کرو کہ تم اس سے آگے نکل جاؤ. بہت توجہ عزیزان محترم، یہ میسج تھا جو میں نے آپ کو دیا کہ وہ کمال اپنے اندر پیدا کرو کہ تم اس سے آگے نکل جاؤ. لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ فوراً دیکھ کے حسد ہونے لگتا ہے. تو یہ تو بی بی تو ملکۃ العرب تھی نا، ملکہ تھی عرب کی، جب وہاں سے خانوادہ ولایت میں آئی تو پوری دولت اسلام پہ لٹا دی. اب کچھ خدیجہ کے پاس نہیں بچا سوائے ایمان کے. اللہ اکبر، جملہ بہت قیمتی تھا، سوائے ایمان کے اور کچھ نہیں. ساری دولت اسلام پہ قربان کر دی. اب ایمان کی دولت لے کر جا رہی ہیں. جناب خدیجۃ الکبریٰ جب آئی ہیں گھر میں تو وہاں کی جو عرب کی عورتیں تھیں انہوں نے تانا دیا. جانتے ہیں کیا تانا دیا؟ انہوں نے کہا کہ خدیجہ تمہارا باپ خویلد، تمہارا باپ
تو اتنی دولت کا مالک کہ جس کے سر کا تاج آسمان کو چھوتا ہے، اور آئی اس کے گھر میں ہو جس کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں۔ ہماری کروڑوں نسلیں قربان ہو جائیں جناب خدیجہ کے اس بلیغ جواب کے اوپر جو آج بھی تاریخ کے ماتھے کا جھومر بنا ہوا ہے۔ ایسا جواب دیا ہے کہ آج تک کسی کی زبان نہ کھل سکی۔ وہاں کی عورتوں نے حسد کرتے ہوئے کہا اور بھڑکایا اور کہا، کمنٹ کیا، کہا کہ تیرا باپ تو وہ ہے جس کے سر کا تاج آسمان کو چھوتا ہے، اور آئی اس کے گھر میں جس کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں۔ جناب خدیجہ نے سر تپا دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، سنو، پہلا تو صحیح ہے، پہلا جملہ تو صحیح ہے، لیکن جو دوسرا جملہ تم نے کہا وہ بالکل غلط ہے۔ اگر پہنچ گیا تو شاید آپ اپنے آپ کو روک نہ پائیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجلس یہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ بس یہ آخری جملہ ہے جناب خدیجہ کے حوالے سے۔ کہا کہ پہلا جملہ تو تم نے صحیح کہا کہ میرا باپ وہ ہے جس کے سر کا تاج آسمان کو چھوتا ہے، لیکن دوسرا جملہ غلط ہے، اسے صحیح کر لو۔ کہا خدیجہ تم ہی بتا دو۔ خدیجہ نے کہا یہ بات سچ ہے کہ آئی اس کے گھر سے ہوں جس کے سر کا تاج آسمان کو چھوتا ہے، اور آئی اس کے گھر میں ہوں کہ جس کی جوتیاں آسمانوں کو رون دیتی ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد آواز بلند۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب ابو طالب، یہ دو شخصیات ایسی ہیں کہ اسلام میں ان کا ایک الگ کردار ہے۔ اگر جناب ابو طالب نہ ہوتے تو کوئی پرورش کرنے والا نہ تھا رسول کا۔ آج لوگ کہتے ہیں علی کو ید اللہ کیسے کہہ دیتے ہیں آپ، مولا کائنات کو آپ کیسے کہہ دیتے ہیں اذن اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ۔ ارے قرآن کی آیت پڑھیے، پالا ہے ابو طالب نے، اور اللہ کہہ رہا ہے اے محمد جب میں نے تمہیں یتیم پایا تو کیا اپنی پناہ میں نہ لے لیا؟ اللہ ابو طالب کی پناہ کو اپنی پناہ کہہ رہا ہے۔ ذرا مرتبہ تو دیکھیے جناب سرکار ابو طالب کا۔ اور جب میں نے تمہیں تنگ دست پایا تو کیا غنی نہیں بنا دیا؟ جناب خدیجہ کی دولت پہ کا قصیدہ پڑھتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے تنگ دست پایا تو کیا غنی نہیں بنا دیا؟ اس کا مطلب قرآن مجید میں یا تو ابو طالب کی آغوش کی تعریف ہے یا جناب خدیجہ کی دولت کی تعریف ہے۔ یہ تعریف اس لیے ہے کہ ابو طالب نے دو بیٹے پالے، ابو طالب نے دو بیٹے اسلام کو دیے، دنیا کو دیے، ایک محمد بنا ایک علی بنا۔ اس لیے اللہ نے تعریف کی ہے کہ بیٹے ہوں تو پھر ایسے ہوں، اور دولت ہو تو خدیجہ جیسی، کوئی علی جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں کہ آپ بھی کچھ کیجئے تو علی جیسے ہو جائیں گے، خدا نخواستہ کسی بچے کے ذہن میں یہ تصور بھی آ جائے تو سمجھ لے کہ شیطان بہکا رہا ہے۔ ارے آپ ان کے غلاموں کے پیروں کی خاک نہیں بن سکتے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم علی جیسے ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی آ کے کہہ دے کہ بھائی آپ بھی ورزش کیجئے۔ کہاں سو رہے ہیں آپ؟ پرانی باتوں کو بھلایا نہیں جاتا ہے، میں تو اشارہ کرتا ہوں کہ آپ بھی ورزش کیجئے، کثرت کیجئے۔ خدا کی قسم اگر یو پی میں یہ حالات ٹھیک ہوتے، یہ حالات نہ چل رہے ہوتے، آپ اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھتے، ایسا جملہ کہنے جا رہا ہوں، ورنہ آپ چاہے جیسے قبول کیجئے، آپ بھی ورزش کیجئے۔ لوگوں نے کہا شیطان نے ایسے وسوسہ پیدا کیا، خود نہ آ سکا تو شاگردوں سے کام لے رہا ہے، تو لوگوں نے کہا آپ بھی ورزش کیجئے، آپ بھی علی بن سکتے ہیں، کیونکہ جو در خیبر اکھاڑا تھا وہ علی نے اپنی طاقت سے ورزش کر کے اکھاڑا تھا۔ میرے سرکار اگر خیبر اکھاڑا تھا اپنی ورزش سے تو رسول کو کہنا چاہیے تھا خیبر کا در دیکھو۔ یہ کیوں کہہ رہے تھے رسول کہ دو انگلیوں پہ خیبر کا در نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ علی کے پیر کہاں ہیں، کہاں ہیں آپ، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ اگر طاقت اپنی ہی دکھانی ہوتی، اپنی طاقت سے اکھاڑا ہوتا تو رسول یہ نہ کہتے کہ خیبر کا در دیکھو،
بلکہ رسول تو یہ کہہ رہے ہیں خیبر کا در نہ دیکھو 2 انگلیوں پر، یہ دیکھو کہ علی کے پیر کہاں ہیں. علی کے قدم دوش ہوا پر تھے اور 2 انگلیوں پہ باب خیبر ایسے تھا کہ جیسے کسی شاخ میں کوئی گل لگا ہو، کسی شاخ میں کوئی گل لگا ہو. اب لوگوں نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ ورزش کیجئے آپ بھی علی بن جائیں گے. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت. کیسی بات کر رہے ہیں؟ ورزش کر کے کوئی علی بن سکتا ہے؟ اگر جملہ پہنچ جائے تو دعاؤں میں یاد رکھیے. میں کہوں گا میاں وہ تو بھری جوانی میں خیبر کا در اکھاڑا تھا اور آپ نے کہا ورزش کر کے اکھاڑا ہے. تو یہ بتائیے جو گہوارے میں کلہ اجدر چیرا تھا وہ کون سی طاقت کا تھا؟ جب ورزش کر کے ہی خیبر کا در اکھاڑا ہے اور کوئی بھی علی بن سکتا ہے، تو جو گہوارے میں رہ کے کلہ اجدر کو 2 پارا کر دیا تو وہ کون سی طاقت تھی جو گہوارے میں رہ کر علی نے کلہ اجدر کو چیر دیا؟ میاں علی کوئی نہیں بن سکتا، کوئی نہیں بن سکتا. اس لیے کہ 14 پر کسی کا قیاس بھی حرام ہے کہ فلاں علی جیسے، فلاں نعوذ باللہ حسین جیسے. نہیں، نہ کوئی حسین جیسا ہو سکتا ہے، نہ کوئی علی جیسا ہو سکتا ہے. اتنا ہی شوق ہے تو پھر یزید جیسے بن جاؤ. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. کوئی آل محمد جیسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جب سلمان محمدی نہ ہو سکے تو ہمہ شمہ کی کیا بساط ہے؟ بس انہوں نے جو تعلیم دی ہے ان کی سیرت پر عمل کرنے کا نام شیعت ہے. انہوں نے جو حکم دیا ہے ان کے حکم پر عمل کرنے کا نام شیعت ہے. بس عزیزان محترم، اسی ولایت کو بچانے کے لیے، اسی ولایت کی کسوٹی کو بچانے کے لیے، اسی پرچم امامت کو بچانے کے لیے حسین کربلا آئے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے ماشاءاللہ. میں یہاں نام حسین لیتا ہوں اور نیچے بیٹھے ہوئے کچھ عزاداروں کی آنکھوں سے فرات اشکوں کی جاری ہو جاتی ہے. ہائے حسین کہہ کے رونے لگتے ہیں. اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے. 4 محرم گزر گئی ہے، آج محرم کی 5 تاریخ ہو گئی. آپ کو بڑا انتظار تھا کہ میرا مولا میرے گھر مہمان ہو رہا ہے. دھیرے دھیرے دیکھتے دیکھتے اب مولا صرف اور صرف 5 دن کے مہمان اور ہیں. جتنا پرسہ دینا چاہتے ہیں ان 5 دنوں میں دے لیجئے. اللہ جانے اگلے برس کون حیات رہے اور کون اس دنیا سے چلا جائے. آج محرم کی 5 تاریخ ہے. آج کی تاریخ زینب کبریٰ کے نونہالوں سے منسوب ہے. آپ کے پاس بھی اولادیں ہیں، آپ کے پاس بھی بچے ہیں. تصور شرط ہے. بغداد میں ایک مومنہ رہتی تھی. ایام ازا آ گئے، محرم آ گیا تو مومنہ اپنے بچوں کو لے کر بغداد سے باہر چلی گئی. جب وہ گھر سے نکلنے لگی تو بچوں نے کہا کہ اماں جان آپ تو ہمیشہ کہتی تھیں کہ رات میں سفر نہیں کیا جاتا، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ آج آپ ہمیں رات میں لے کر سفر کر رہی ہیں؟ تو بچوں سے ماں نے کہا کہ آج کوئی ضروری کام ہے کہ جس کی وجہ سے ہم رات میں نکل رہے ہیں. مومنہ چلتی رہی بغداد کے باہر چلی گئی. علماء فرماتے ہیں، علماء سے ہم نے سنا کہ وہ مومنہ چلتے چلتے بغداد شہر سے باہر چلی گئی. ایسی جگہ پہنچی کہ جہاں پہ ایک صحرا تھا، ایک میدان تھا، کوئی نظر دور دور تک نہیں آ رہا. اپنے بچوں کو اس نے سامنے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد اپنے بچوں سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بیان کرنے لگی. دیکھیے ایسے تربیت ہوتی ہے. جب اہل بیت کی فضیلتیں بیان کرنے لگی تو ایک بچے نے کہا کہ آقا حسین کون تھے؟ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. ارباب ازا تصور شرط ہے، انشاءاللہ آج بہت گریہ کریں گے آپ اگر آپ نے تصور کر لیا. آج جناب اون و محمد سے منسوب ہے یہ تاریخ. اللہ آپ کے بچوں کو، آپ کے بیٹوں کو سلامت رکھے. ایک بچے نے سوال کر لیا کہ اماں جان یہ بتائیے کہ مولا حسین، آقا حسین کون تھے؟
اب عثمان نے اپنے بچوں کو بتایا کہ ہمارے اور آپ کے مولا وہ ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آقا حسین کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا. آپ کی آوازیں بلند ہیں, اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت کا نزول فرمائے. ارباب اعضاء, اگر کسی کو رونا نہ آئے نا تو علماء فرماتے ہیں سر جھکا کے بارگاہ الہی میں دعا کرے کہ آخر بات کیا ہے کہ حسین کے مصائب ہو رہے ہیں اور ہم گریہ نہیں کر پا رہے ہیں. مولا آپ سب کو سلامت رکھیں, آپ کی آنکھوں پر اللہ رحمت کا نزول فرمائے. بچوں سے مصائب بیان کر رہی ہیں اماں, اور ماں نے فضائل مصائب بیان کرتے کرتے فرمایا کہ کربلا کے میدان میں روز عاشورہ مولا حسین کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا. مولا حسین کے بیٹے تھے, علی اصغر کے گلے پر تیر لگا, علی اکبر کے سینے میں برچی کی انی ٹوٹ گئی. ہمارے آقا مولا حسن کا ایک بیٹا تھا قاسم, جب تک زین پہ تھا تو قاسم تھا, جب زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا. جزاک اللہ, آپ کو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. اب یہ مصائب پہ مصائب بیان کرتی چلی جا رہی ہیں. جب مصائب ختم ہو گئے نا, ٹھہر کے جملہ سن لینا, انشاءاللہ گریہ بہت کریں گے آپ انشاءاللہ. جب مصائب ختم ہو گئے تو ایک مرتبہ عثمان نے کہا کہ جو مصائب میں نے تمہیں سنائے ہیں, کیا تم میں سے کسی کو کوئی مصائب یاد ہو گئے؟ تو ایک بچے نے کہا ہاں اماں جان مجھے مصائب یاد ہو گئے. عثمان نے کہا کہ وہ مصائب اب تم مجھے سناؤ تاکہ میں گریہ کر سکوں. جزاک اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. شب عاشور آ گئی ارباب اعضاء. مولا حسین علیہ السلام بیویوں کے خیمے کے قریب سے گزر رہے ہیں. ایک خیمے کے قریب سے گزرے, کیا دیکھا کہ ایک بیوی ہے جو خیمے میں بیٹھ کے اپنے شیروں سے کہہ رہی ہے, شیروں اے میرے لاڈلو, کل کربلا کے میدان میں ماموں پر جان قربان کرنی ہے. گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا ارباب اعضاء, اس لیے کہ آج آپ رو رہے ہیں, آپ کے بچے رو رہے ہیں, کوئی تماچے مارنے والا نہیں ہے, کوئی گوشوارے چھیننے والا نہیں ہے آپ کی بچیوں کے. آپ روئیں گے تو آپ کے بچوں کو کوئی تازیانے نہیں مارے گا, لیکن خدا کی قسم ان غریبوں پر آپ گریہ کر رہے ہیں کہ جن غریب الوطنوں کو اپنے اپنے شہیدوں پہ رونے نہ دیا گیا. ارباب اعضاء, شب عاشور آئی, ایک بی بی کے خیمے کے قریب کھڑے ہیں مولا. جناب زینب کبریٰ اپنے بچوں سے کہہ رہی ہیں, اے اونو محمد, کل ماموں پہ جان قربان کرنی ہے, ایسے جنگ کرنی ہے کہ خیبر و خندق کی یاد آ جائے. اللہ اکبر, یہ جذبہ ہے. دادا کے واقعات سنائے جا رہے ہیں, مولا کائنات کی شجاعت کے واقعات سنائے جا رہے ہیں. میں نے بہت کم کر دیا مصائب, پوری روایت نہیں پڑھنی ارباب اعضاء. ایک وقت وہ آیا کہ جناب اونو محمد تیار کیے گئے. جناب اونو محمد کو سوار کرنے والوں کے نام لکھیں کہ ایک کو عباس نے سوار کیا, ایک کو مولا حسین نے سوار کیا. اونو محمد سوار ہوئے, مقتل کی جانب روانہ ہوئے. روایتوں میں ملتا ہے کہ ایسی جنگ کی ہے ان شیروں نے کہ خیبر و خندق کی یاد دلا دی. اور جب قلب لشکر پہ پہنچے تو ملائین نے آواز لگائی اور آواز بلند کر کے کہا, یہ قبیلہ بنی ہاشم کے شیر ہیں, ان پہ ایسے غلبہ نہ پا پاؤ گے, بلکہ ایک ساتھ ان بچوں پہ حملہ کرو. جزاک اللہ, آپ کے بچوں کو اللہ سلامت رکھے, کوئی غم نہ ملے سوائے غم مظلوم کربلا. ٹھہر کے مصائب سنیے گا. میں کہوں گا جناب زینب کبریٰ اپنے بچوں کا پرسہ لے کر جائیے. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اونو محمد کا پرسہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ان مومنین کی طرف سے آپ پرسہ قبول کیجئے. جناب اونو محمد نے جنگ کی. جنگ کرنے کے بعد جب دونوں بچے شہید ہو گئے, میں نے روایت کو بہت تنگ کر دیا اس لیے کہ روایت بڑی طویل ہے. روایتوں میں ملتا ہے, ایک جگہ پہ میں روایت پڑھ رہا تھا, پڑھتے پڑھتے ایک روایت ایسی گزری کہ آنکھوں سے برجستہ آنسو گرنے لگے. جانتے ہیں روایت کے فقرے کیا تھے؟ کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ جب دونوں بچوں کے جنازے آئے ہیں, اللہ جانے کہ میں پڑھ پاؤں گا کہ نہیں اور آپ اسے سماعت کر سکتے ہیں کہ نہیں, بس تصور شرط ہے. انشاءاللہ گھر جا کے بھی اگر آپ نے سوچ لیا تو روتے لگیں گے, اور آپ جب یہ فقرہ سوچیں گے تو آپ کی آنکھوں سے اشکوں کی فرات جاری ہوگی. روایت میں ملتا ہے کہ جب دونوں بچوں کے جنازے آئے ہیں اور خیمے میں لا کے رکھے گئے,
اس طرف اون، اس طرف محمد. ابھی جناب زینب نہیں آئی ہیں. مولا حسین نے جناب فضہ سے کہا کہ فضہ، اما فضہ ذرا میری بہن زینب کو تو بلائیے، میری ماجائی کو بلائیے تاکہ آ کے اپنے بچوں کو ودا کریں. کنیز گئی. اب جیسے ہی جناب زینب کبریٰ کی خدمت میں، میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں اس لیے کہ عجیب و غریب فقرہ ہے، اگر آپ نے محسوس کر لیا کلیجہ منہ کو آ جائے گا. اگر آپ نے محسوس کر لیا، ارباب اعزت جناب زینب کبریٰ کے ایک ماں کا کلیجہ ہے جو صاحب اولاد ہوگا وہ اس جملے کو ضرور غور سے سنے گا اور محسوس کرے گا. قیامت کا فقرہ، ایک ماں ہے اور 2 بیٹوں کے جنازے ہیں. جناب زینب کو بلایا گیا، زینب کبریٰ آئی. روایتوں میں ملتا ہے ایک طرف اون کا جنازہ، ایک طرف محمد کا جنازہ. دونوں بچوں کے جنازوں کے درمیان بیٹھ گئی ایک ماں. جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. آخری فقرے مجلس سماع میں ارباب اعزاء مجلس سماع ہو رہی ہے. دونوں جنازوں کے بیچ میں بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ دونوں بچوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھا. ایک طرف اون کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ایک طرف محمد کے سینے پہ، اور ہاتھ رکھ کے کہا اب بتاؤ اون و محمد، اب یہ زینب کس کو اپنے بھائی پر فدا کرے. نہیں محسوس کیا آپ نے؟ فقرہ قیامت کا تھا. جو صاحب اولاد ہیں، جن کو مقتل کی تاریخ پتا ہے، وہ انشاءاللہ گریہ کریں گے. محسوس کیجئے جناب زینب نے کہا اب یہ زینب اتنی غریب ہو گئی کہ اب اپنے بھیا پہ کیا فدیہ کرے. جناب زینب نے گریہ نہیں کیا، بلکہ زینب کا صبر دیکھیے. اپنے دونوں لاڈلوں پہ روئی نہیں ہے. جب 11 محرم کو قیدی بنا کے لے جایا گیا، کوفہ گئی، گریہ نہیں کیا. شام گئی، جب شام سے رہا ہونے لگی تو سب کے سر آ رہے تھے. ایک مرتبہ جب 2 سر آئے، اون کا اور محمد کا سر، اون و محمد کے سر آئے تو تمام بیویوں نے اپنے اپنے سر بڑھ کے لے لیے. لیکن جب اون و محمد کا سر آیا نا، تصور شرط ہے، قیامت کا فقرہ، جب اون و محمد کا سر آیا تو کوئی بیوی آگے نہ بڑھی. تو جو سر لے کر آیا تھا اس نے کہا کیا ان 2 بچوں کی وارثہ خیمے میں جل کے مر گئی؟ اللہ اکبر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. کیا یہ 2 بچوں کی وارثہ خیمے میں جل کے مر گئی ہے؟ کیا کوئی ان بچوں کا وارث نہیں ہے؟ بھائی اتنا کہنا تھا. جناب فضہ نے کہا لاؤ یہ دونوں سر میرے حوالے کر دو، یہ میری آقا زادی کے بچوں کے سر ہے. اون و محمد کے سروں کو لیا. جناب زینب نے پھر بھی گریہ نہیں کیا. جناب زینب نے گریہ نہیں کیا. جب رہا ہو کر کربلا آئی، سب کے مرثیے پڑھے، مرثیے پڑھ کے جانے لگی. اون و محمد پہ گریہ نہیں کیا. لیکن جب مدینے پہنچی ہیں، نانا کے روضے پہ گئی، اماں کے روضے پہ گئی، اور جب عبداللہ نے کہا آؤ زینب اب اپنے گھر آؤ، ارے ہے تو ایک ماں کا دل نہ، کب تک نہ اپنے بچے پہ روئے گا. جب زینب گھر کی طرف جانے لگی، کلیجہ منہ کو آنے لگا. اب گھر میں پہنچی، چھوٹے چھوٹے مسلے دے کے مسلوں کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا، کہا ارے میرے بچوں، ارے زینب کا دل اب اپنے گھر میں نہیں لگتا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره. پالنے والے اس عظیم سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے جناب مسلم کے قرض کا واسطہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. پروردگارہ تجھے رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کا واسطہ ہمارے فقہاء علماء حقہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ 1000 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ پرچم ولایت حلال مشکلات کو ختم کرنے والوں کو تو نیست و نابود فرما. پروردگارہ ولایت حلال مشکلات اور عزاداری سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے خلاف تحریک چلانے والوں کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما. آخری وارث کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے حقیقی آوان و انصار میں ہم کو شمار فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم.